علیکم اسٹوڈنٹس. آج کل جو ہم ٹاپک اپنا پڑھ رہے ہیں وہ ہے ٹریڈ ان پاکستان. کچھ ٹرمز ہیں جس میں ٹریڈ ڈیفیکٹ ہے. آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ نالج گین کریں گے. دین سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس وقت بہت جو ہے وہ انٹرنیشنل ویلیو اینڈ امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان اینڈ چائنا کے درمیان جو ٹریڈ کے لیے ہے, اس کو ہم جو ہے یہاں پر آج تھوڑا سا گو تھرو کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. امپورٹس آف پاکستان. اگر ہم بات کریں تو امپورٹس آف پاکستان بھی جنرلی وہ امپورٹس آتی ہیں جو کہ زیادہ تر ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ مشینری ہے, پیٹرولیم ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, کیمیکلز ہیں, ٹرانسپورٹ اکوپمنٹس ہیں, ایڈیبل آئل ہے, آئرن اینڈ اسٹیل کی اور فرٹیلائزرز ہیں. اور موسٹلی جو 70% آف جو ہے وہ پاکستان اس ٹائم ٹوٹل جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے دیگر ممالک سے. اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو سی پیک بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے اس وقت پاکستان اور چائنا کے درمیان. اس سے جو ہے والیوم آف ٹریڈ جو ہے وہ بہت بڑی حد تک جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے اور کر جائے گا پاکستان اور چائنا کے درمیان. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پی ٹی اے پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ اینڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہیں وہ اس سے فل ایڈوانٹیج جو ہے وہ ان دونوں ممالک جو وہ ملیں گے. اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ ٹو چائنا جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے, تقریباً $3.14 بلین, کیونکہ یہ سی پیک جو ہے وہ مینلی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ہے کام ان دونوں کے ممالک کے درمیان ہونا تھا. اس کے علاوہ ہائی وارڈن کراکرم وے اینڈ اوپن نیو اکنامک کوریڈور فرام چائنا ٹو گوادر, یہ دونوں راستے جو ہیں یہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ہیں گوادر کے راستے جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں اور ان پر کافی حد تک جو ہے وہ کام بھی وائنڈ اپ ہو چکا ہے. اگر ہم مزید دیکھیں تو جی افغانستان اور دیگر کنٹریز کے درمیان بھی جو ہے یہ ٹریڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے پاکستان کی. 2014 سے لے کر اب تک جو ہے وہ کافی حد تک ٹریڈ میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم رشیا کی بات کریں تو رشیا کے درمیان بھی جو ہے ٹریڈ کافی حد تک ایکسپینڈ کر چکی ہے اور جو روٹ جو یوز ہو رہا ہے وہ گوادر پورٹ کا ہے. اس کے علاوہ پاکستان, چائنا جو ہے, گلف اسٹیٹس اور سینٹرل ایشیا اور افریقہ کے درمیان بھی ٹریڈ کو انہینس کرنے میں یہ جو ہے وہ بہت بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ جب ان تمام ذریعے سے جو ہے وہ ٹریڈ انکریز ہو رہی ہے, ایکسپینڈ ہو رہی ہے, تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بھی ہائیلی جو ہے وہ گروتھ کی طرف جا رہی ہے. ابھی تک 4.1 جو ہے وہ پرسنٹیج انکریز ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے وہ ایکول بیسیز پہ جو ہے ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان امپورٹ اگر زیادہ کرے گا دین ایکسپورٹ, تو ٹریڈ ڈیفیکٹ جو ہے ٹرم جو آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. سو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں جو ہیں وہ بیلنس رکھ کر کرے, اور کوشش جو ہے زیادہ یہی پالیسیز کی اور ڈیولپمنٹ کی ہونی چاہیے کہ جی ایکسپورٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے ایز کمپیئر ٹو دا امپورٹس. چلو جانتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیکٹ ایکچولی کیا ہوتا ہے. دا اماؤنٹ بائی وچ دا کوسٹ آف اے کنٹریز امپورٹس ایکسیڈز دا ویلیو آف اٹس ایکسپورٹس. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی ملک کے امپورٹس کی ویلیو انکریز کر جاتی ہے تو ایز کمپیئر ٹو دا ایکسپورٹ ویلیو, تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے, ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ خسارہ آ جاتا ہے. سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کی جو ویلیو ہے وہ انکریز کرنی چاہیے ایز کمپیئر ٹو دا ویلیو آف امپورٹس. اگر امپورٹس مہنگے ہوں گے, ایکسپورٹ آپ کا سستا ہوگا, تو آپ کو پے دوسرے ممالک کو زیادہ کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو دا ایکسپورٹس. اس وجہ سے ٹریڈ ڈیفیکٹ ہوگی, جس کی وجہ سے بہت سی جو ہیں وہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. آپ کی اکانومی کو جو ہے اسٹرکچر کو بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا لگتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوزز کی اگر بات کریں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیکٹ یعنی کہ مور منی از لیونگ دا کنٹری دین فلوئنگ ان ٹو اٹ. یعنی کہ کوزز کیا ہیں, یعنی کہ بہت سی منی جو ہے وہ آپ کے ملک سے جا رہی ہے لیکن اس حساب سے وہ منی جو ہے وہ آپ کے ملک میں آ نہیں رہی. یعنی کہ آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہے, امپورٹ آپ کا جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک کمپنیز جو ہیں مینوفیکچر کر رہی ہیں لوڈس آف پروڈکٹس ان ادر کنٹریز.
یعنی کہ آپ کی جو ڈومیسٹک کنٹریز ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے ہی ملک میں وہ زیادہ جو ہیں وہ پروڈکشن جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھیج دیتی ہیں، یا بیرون ممالک کی بیرونی جو ان کی اپنی کمپنیز ہیں وہ ان پروڈکٹس کو جب بناتی ہیں اور لوگ ان کو جو ہے وہ خریدتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ پر ٹریڈ پر بہت زیادہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. سو ڈومیسٹک کمپنیز کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو لانچ کریں. اس کے علاوہ جی ہائی امپورٹس آف انرجی سورسز، یعنی کہ امپورٹ انرجی سورسز وہ تمام سورسز جن سے انرجی حاصل ہوتی ہے. لیٹس سپوز آپ کا آئل ہے، پٹرول ہے، گیس ہے، اس کے علاوہ آپ کے فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے امپورٹ کے اوپر جو ہے انکریز، اور یہ کافی ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. انکریز ان ہیوی ڈیپٹ سروسنگ اینڈ ڈیکریزڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز، جو کہ آپ کے بہت زیادہ فرق آتا ہے. نو کیسے اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، ہم پیچھے بھی بہت جو ہے بات کر چکے ہیں. اسٹیپ 1 کیا ہے جی، آپ ایسے فیکٹرز ڈرائیو کریں اکنامکس کے اندر جو کہ آپ کی اس ٹائم یوز میں نہیں ہے. جیسے انسکلڈ لیبر ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے، نیچرل ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے، کمپنیز کو جو ہیں وہ بوسٹ اپ کیا جائے. دوسرے نمبر پر اسٹیپ 2 میں ایفیشنسی ڈریون اکنامکس، یعنی کہ ان کی ایفیشنسی کو انکریز کیا جائے، پروڈکشن کا جو پروسیس ہے یا اس کی کوالٹی ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جائے. اسٹیپ 3 ہے جی انوویشن ڈریون اکنامکس، یعنی کہ آپ اپنی پروڈکٹس کے اندر انوویشنز لے کر آئیں، ان کے اندر اسٹریٹجیز ایسی بنائی جائیں کہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ ہر طرح کی جو ہیں وہ انوویٹیو ہوں، ہر طرح کی جو ہے وہ کنزیومر کے لیے افورڈیبل بھی ہوں، اور ہر کنزیومر جو ہے ان کو اچھے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے تیار بھی ہو جائے. اس کے لیے جو ہے نیو ڈلیوری کی جائے، نیو پروڈکٹس کو جو ہے وہ لانچ کیا جائے، ان کی ایفیشنسی کو انکریز کیا جائے. ایسے پروڈکٹس اور سروسز بنائی جائیں جو کہ زیادہ سوفسٹیکیٹیڈ ہیں، زیادہ جو ہے وہ آپ کی کنزیومرز کو جو ہیں وہ اٹریکٹ کر سکیں. سو یہ تھا ہمارا آل اینڈ اوور ٹریڈ کے اوپر ٹاپک، جس کے اندر ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ دیکھا. اور آئی ہوپ کہ آپ کو ٹریڈ ڈیفیکٹ، ایکسپورٹس، امپورٹس اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ کافی حد تک ڈیٹیل میں سمجھ آ چکی ہوگی. اینڈ تھینک یو سو مچ.